اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے۔ ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے۔ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی، تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی۔ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے سسرال میں زیادہ ہے۔ اللہ پریم نگر کو سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک رات سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے، کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جلسے میں زندگی بھر کام آئے۔ جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے۔ جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے۔ اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے، آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ بیٹی کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، راز کی بات ہوتی ہے، پردے کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو پردے کی بات پردے سے باہر ہو جائے گی، اور ہر گھر کے اندر عالم ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے بیٹی کو پڑھانا ضروری ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر کے آئے، دوسری عورت کی جہالت کو دور کرے۔ ایک عالم کا کام ایک عورت سے ہو جائے گا۔ ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی بچی پڑھی لکھی ہو جائے گی، عالم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ راز کی سنیے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹا ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، آسان ہے دھونا۔ بدن کو پیشاب نہیں لگا، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، دھونا بالکل آسان ہے۔
کتنا آسان ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. دودھ پینے والا بچہ ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، دھونا آسان ہے. ایک مٹھی پانی لیجئے مار لیجئے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 مٹھی پانی لیجئے مار لیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہو جائے. کتنا آسان ہے. دودھ پینے والے بیٹے نے ماں باپ کی گود میں پیشاب کیا، بدن کو لگا نہیں، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی مار کر کے گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو گیا. اب مطمئن ہو جائیے، کپڑا اتارنا بھی نہیں پڑا، کپڑا بدلنا بھی نہیں پڑا. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کر دے تو اب 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبا چھوڑانا پڑے گا، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا. نقطے کی بات کو اس جلسے میں سن کر کے جائیے. دودھ پینے والا بیٹا پیشاب کر دے، پاک کرنا آسان. دودھ پینے والی بیٹی نے پیشاب کیا، پیشاب پاک کرنا مشکل ہو گیا. پالن حقانی نے کہا بیٹی کے پیشاب کو دھونے میں جتنی زیادہ محنت ہے اتنی محنت بیٹا کے پیشاب دھونے میں نہیں ہے، اور جتنی محنت بیٹی کو تعلیم دینے میں ہے اتنی بیٹے کو تعلیم دینے میں نہیں ہے. کیوں؟ ایک بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. آپ کو بیوی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھائیے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی. ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کا حصہ آپ بیٹی کو پڑھا دیجئے، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. حج میں جانے سے پہلے بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو کنگال کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے. ایک مثال اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی، جلسہ رات نکل گئی، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. تو ایک بادشاہ، اس کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے، پڑھی لکھی کون ہے. صبح ہونے والی تھی، آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا. سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا، بہت نفیس ہے، بہت پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا ناک میں نت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی. سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا. تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا کہ سبحان اللہ، ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے. اب آیا اس بیوی کے پاس جو جاہل کی اماں تھی، تمام جاہلوں کی خالہ تھی، سب سے بڑی جاہل تھی، انگوٹھا ٹیک تھی. باپ نے وستانیہ فوقانیہ صرف کرایا تھا، نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی. اس جاہل کے پاس آ کر کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیسے پتا چلا؟ جیسے روز پتا چلتا ہے. کیا روز کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، جیسے روز پتا چلتا ہے ویسے آج پتا چل رہا ہے. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار، زمانے کی رفتار
सरकार ये कह रही है, सदा चार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप भी सोच रहे होंगे किस मुसीबत के हवाले हम लोग हुए। हाथ उठाते उठाते बाप से भेंट हो जाएगी, ससुर से मुलाकात हो जाएगी। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके मैं सवाल करता गया, आप मेरे हिस्से का जलसा सुनते गए, माहौल बनता गया। एक अजीम मुकर्रिर, अजीम मुहद्दिस आपकी खिदमत में आ रहे हैं, हमारे सीनियर भी थे और माशाअल्लाह हर इल्म हर फन से अल्लाह ने उनको मालामाल किया है। वो आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं माहौल बना रहा था। वो आ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके बयान को मुकम्मल सुन करके, दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके यहाँ से उठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक पैगाम रह गया मेरे हिस्से का कि आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बार लड़की मैके से ससुराल आ रही है, कान में अपने शौहर को एक बात कह रही है और उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो बात क्या थी, वो राज क्या है? उसने पहली बार अपने शौहर को कान में कहा कि मैं मैके से ससुराल आई हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। अपने भाइयों से, ये भी बीवी से परेशान है क्या? अच्छा, उनके वास्ते हम दुआ कर देंगे, आप हमारी तरफ देखिए। हाँ, ध्यान से इधर सुनिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है और मैं आपको मुबारकबादी देता हूं कि जलसा देखने वाले आए चले गए और ये जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह दुआ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं सबकी मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बीवी आकर के शौहर के कान में कह रही है, अपने भाई से झगड़ा मत करना। कहा आज ही तो आई हो, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अब मेरे भाई का मसला सर पर उठाना शुरू किया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, कहा देखो इसमें अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। तुम अगर अपने भाई से लड़ोगे तो हमारी औलाद जो पैदा होगी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, झगड़ा करेगी। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से पेश आओगे, हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी। शौहर निहायत बदसूरत है, बीवी निहायत खूबसूरत है। बीवी तसल्ली दे रही है शौहर को, तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। कहा तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं जन्नती? तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम भी जन्नती? उसने कितनी प्यारी बात कही कि तुम बदसूरत हो मैं खूबसूरत हूँ। जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इतना बदसूरत था, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र अदा करते। और मैं खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र करती हूँ, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम शुक्र करते हो, शुक्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूँ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी काजी साहब के पास बगल में बैठा, हजरत एक पोटरी शिकायत लेकर के बीवी के आया। तो काजी साहब ने कहा पोटरी मत खोलना, कहीं हमको अपनी पोटरी खोलनी पड़े। कहा कि बीवी से अगर शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? बीवी अगर पसंद नहीं है तो उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? उस जवान ने कितना प्यारा जुमला कहा है, इसकी अगर हिफाजत हो जाए आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। उसने कहा मैं अपनी बीवी को इसलिए तलाक नहीं देता हूं, पाक दामन है। अगर मैं चला जाऊं बाहर कमाने के लिए, 20 साल के बाद आऊं, फिर भी वो आबरू की हिफाजत करेगी, कोने में पड़े रहेगी, जिना नहीं करेगी, अपनी आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक नहीं देता। उसकी शिकायत को सुन करके सह लेता हूं। मेरी बीवी बच्चे की माँ है, अगर उसको तलाक दे दूंगा तो बच्चे माँ से जुदा हो जाएंगे, इसलिए तलाक नहीं देता। मेरी बीवी खूबसूरत है और जो जात खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती, इसलिए तलाक नहीं देता। रुखसती का जब वक्त होगा, आपके यहाँ भी है, 18 साल की बेटी रुखसत होती है तो घर में ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है। जब लड़की रुखसत होने लगती है, ससुराल जाने लगती है,
दूल्हा की गाड़ी में बैठती है, उस वक्त ऐसी क़यामत बर्पा होती है कि सब तरफ से रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, पूरा ख़ानदान अलग रो रहा है, यहाँ तक कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते, मगर एक आदमी उसमें हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से कहता अब्बा इसमें तो सब रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला बेटा रुखसती के मौके पर कौन मनहूस हंस रहा है? कहा वही गाल पर रुमाल रख कर के दूल्हा बाबू हंस रहे। बाप ने कहा बेटा सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, एक दिन हम लोग रो लेंगे। जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना इसलिए हंस रहा है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। दामाद को जब अपने घर में रूखा सूखा मिला तो सीधा ससुराल आ गया कि ससुराल में मुर्गा खाने को मिलेगा। सास चालाक थी, एक दिन खिलाएंगे रोज आएगा दौड़ा दौड़ा, ऐसा सबक सिखाते हैं कि कभी नहीं आएगा। दामाद आकर के ससुराल में बोला कि मिलता है, सुना है कि मिलता है ससुराल में मज़े का खाना। सास बावर्ची खाने में सुन रही थी, कहा कि शर्त ये कि साल में एक बार आओ। दामाद को झटका लगा कि आज दाल गलने वाली नहीं है। जब दस्तरखान पर बैठा तो सास ने खिचड़ी पका करके दे दी। जब खिचड़ी को दामाद ने देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ, काम ये जेल खाना है कि कैदी को खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। कहा अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया अजीब नहीं है, बिल्का अजूबा। तो खिसिया करके दामाद ने कहा कि अम्मा रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। तो बुढ़िया एक नंबर की कंजर कंजूस बकील मक्खी चूस थी, कोठी में घी को छुपा करके रखा था। जब निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन छिटक गया, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि कौन सी हिमाकत की, आज तो सारा घी दामाद खा करके चला जाए। तो बुढ़िया ने कसम खा लिया कि आज दामाद को पूरा घी खाने नहीं देगी, दिमाग लगाते। तो दामाद से कहा बुढ़िया ने कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। दामाद समझ गया ये बुढ़िया अकेले हमको घी खाने नहीं देगी। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया जब खाना शुरू करने लगी, जब खाने लगी तो देखा कि दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया कहती है मंतिक से कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फलां महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी उधर का इधर टान। दामाद देखता रह गया और कहता है अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, मुलाकात करते हैं, हम देख रहे हैं आपको। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से, 3 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की और शादी के बाद सास ससुर की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। खैर आप बताइए हम कहाँ हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम फुल पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने जैसा भी सुना अच्छा सुना। अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, इसलिए मैं बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट नहीं हूँ। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए माँ बाप के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके माँ बाप को दुनिया में ज़िंदा रखे, उनकी उम्र में बरकत दे और आपकी जन्नत आपके पास हो, इसकी मैं दुआ करता हूँ। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे।
تو اللہ کے رسول نے روکا، او جوان، یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اپنے بدن میں پیشاب کر رہے، اس پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس عورت کو غم ہوگا وہ سر پر ہاتھ رکھ لے گی، جس مرد کو غم ہوگا وہ گال پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، او جوان کیا غم ہے؟ کہا حضور بہت بڑا غم ہے۔ ارے کیا غم ہے؟ گھوٹالا اٹالا تو نہیں ہو گیا؟ کہا حضور بہت بڑا گھوٹالا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین چھوٹی ہے گناہ بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان چھوٹا ہے گناہ بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ عرش چھوٹا ہے گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جوان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا او جوان تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ پہلے تم اس بات کا جواب دو کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جوان اب دیر مت کرو، دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی کو پکڑو، دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہارے ماں باپ کی ہستی اس دھرتی پر اتنی بڑی ہے کہ اگر تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا معاف ہو جائے گا۔ ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے، ماں بیٹے میں تکرار چل رہی ہے، بیٹا خاموش نہیں ہے، ماں بھی خاموش نہیں۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا کہ بیٹا اگر تم میری نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، میں نے تم کو 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، کسی کو رلائیں گے کسی کو ہنسائیں گے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ 50 سال کے اندر یورپ کے اندر اسلام 235% پھیلا، جانتے ہیں کیوں؟ انگریز کہتا ہے محمد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے مسجد کی وجہ سے، انگریز کہتا ہے اتحاد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کو نماز ملی معراج میں، لے کر کے جب دھرتی پر آئے تو نماز گھر میں نہیں ادا کی، مسجد میں آ کر کے ادا کی، اور اس سے پہلے آذان دلوائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے صف میں آ گئے، امیر غریب صف میں آ گئے، بیمار تندرست ایک صف میں آ گئے۔ مسجد کے اتحاد سے اسلام 50 سال کے اندر 235% پھیل گیا۔ 3 سماج ہندوستان میں ترقی کر رہا ہے، مرواڑی ہے، مہتا ہے، گجر ہے، اس میں مسلمان نہیں ہے۔
دو وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ مڑواڑی کا جھگڑا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں حل ہوتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ کچہری میں، پورنیہ کچہری میں وکیل سے پوچھئے گا جا کر کے کہ مڑواڑی کا مقدمہ اس کچہری میں آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ بولے گا مڑواڑی کا مقدمہ نہیں آتا ہے۔ مڑواڑی کا جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا، اس لیے مڑواڑی کو ترقی ہے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر 33 ہزار چل رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مڑواڑی کو ترقی کیوں ہے کہ وہ اگر نیچے گرا اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا ماریں گے، گالی دیں گے، اور جو اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے کہ بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دوسرے لوگ ہاتھ تھامیں گے، ہم ٹانگ کھینچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں بیدار ہوتے ہیں۔ منفعت کے ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی۔ بڑا خوبصورت پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک کے جیسے بھی حالات ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ راحت ہی راحت ملے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا دوزخ نہیں ہے کہ مصیبت ہی مصیبت ملے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں راحت بھی دیکھیں گے، مصیبت بھی دیکھیں گے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، راحت ملے گی شکر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا اس میں زندگی موت کے بغیر نہیں ہے، تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے، مالداری غریبی کے بغیر نہیں ہے، جنت دوزخ کے بغیر نہیں ہے۔ جانتے ہیں اگر موت نہیں ہوتی صرف زندگی ہوتی تو خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے مسلمان کے لیے موت مصیبت نہیں ہے۔ اللہ نے تندرستی رکھی، غریبی بھی رکھی، اگر یہ غریبی نہیں ہوتی تو خدا کا بندہ خدا کو بھول جاتا، اگر یہ مالداری نہیں ہوتی تو خدا کی نعمت لوگ کھاتے، اگر غریبی نہیں ہوتی لوگ خدا کی نعمت کھاتے، نمک حرامی کرتے، نام نہیں لیتے، اگر دوزخ نہیں ہوتی جنت ہوتی تو دل سے خوف خدا نکل جاتا۔ اللہ نے جس حال میں مسلمان کو رکھا ہے اس کے ہر فیصلے سے انشاءاللہ ہم راضی رہیں گے۔ پوری دنیا میں 48% لوگ پاگل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا، وہ باپ جب بیٹے کو کندھا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اب اس کا سر ہلکا ہو گیا، صبر کیا سر ہلکا ہو گیا، پاگل نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے پاس صبر نہیں ہے اس لیے پاگل ہو جاتی ہے۔ مسلمان کے پاس الحمدللہ صبر ہے، مسلمان صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھان کے گھاس پر آپ بیٹھے ہوئے، جب دھان کی کھیتی کھڑی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوا چلتی ہے اس کے اوپر، تو وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے، اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔
انشاءاللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے زبان کو بند کر کے خدا کے حوالے ہو جائیں گے، شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا۔